السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالتواب اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مکان شاپ کا یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکان شاپ ایک پراپرٹی پورٹل ہے جس پر ایجنٹس اپنی پراپرٹی کی ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں، اور اس وقت مکان شاپ کے بہترین اقدامات کہ مکان شاپ کا یوٹیوب چینل ان تمام تر سوالات کو لے کر ایجنٹس اور انویسٹرز کے پاس آتے ہیں کہ جن سوالات کے جوابات عوام کو انتہائی ضروری ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات ہم تک پہنچنے چاہیے۔ اور اس وقت آپ مکان شاپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی پراپرٹی کے حوالے سے ہے۔ اس وقت اسلام آباد گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے مین آفس میں موجود ہیں اور چلتے ہیں، اب کرتے ہیں ان سے چند سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے ہماری آڈینس کو اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام ناصر گوندل ہے جی۔ گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے نام سے ہمارا راولپنڈی اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے، اور پچھلے 17 سال سے ہم الحمدللہ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو باقی سوسائٹیز کی بنسبت بہت تیزی سے گرو کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس میں اس وقت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی راولپنڈی اسلام آباد میں موسٹلی جو ہے اس بات پہ اوپر بات کرتا ہوں، اس ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت ہمیں بہت زیادہ شارٹیج ہے۔ جو نئے ریئل اسٹیٹ جو نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس آنے تھے ان کی شارٹیج ہے۔ سی ڈی اے جو ہے آگے نیا سیکٹر جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس لانچ نہیں کر رہا، وہ بالکل ایک جگہ پہ جا کے کلوز ہو گیا ہے۔ جو پرائیویٹ ٹاؤن ہے وہ ان کی سپیڈ سلو ہے۔ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً 4 سے 5 لاکھ جو گھر ہیں ان کی راولپنڈی اسلام آباد میں شارٹیج ہے، اور لوگ جو ہے اس وقت پراپرٹیز کی قیمتیں آپ کی جو ہے وہ ایک عام جو ایک گراف ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ ایک پلاٹ کی یا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں 7 مرلہ پلاٹ یا 10 مرلہ پلاٹ کی جو پرائس ہونی چاہیے تھی اس سے ڈبل پرائس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی یہاں پہ شارٹیج ہے، اور جس میں ابھی جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ایک نئے ویژن کے ساتھ آتا ہے وہ فوری کامیاب ہوتا ہے، جس میں 2-3 ہاؤسنگ پروجیکٹ کی آپ کو مثال دوں گا۔ یہاں پہ چودھری مجید صاحب کے پروجیکٹس ہیں، زیڈ ایم ایک ان کی کمپنی ہے، زیڈ ایم کمپنی ان کی کمپنی کا نام زیڈ ایم ہے، اور وہ یہاں پہ فیصل ٹاؤن، فیصل ریزیڈینشیا، اس کے بعد فیصل ہلز ہے، فیصل مارگلا سٹی ہے، اس نام سے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پراپر وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ اس وقت کامیاب جا رہے ہیں۔ یہ زون 2 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ٹاپ سٹی، آلریڈی ٹاپ سٹی، ممتاز سٹی پرانے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں تھے، وہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ کامیاب جا رہے ہیں۔ اور نئے اگر کم قیمت ہاؤسنگ پروجیکٹس کی بات کریں تو آپ کا جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے، اور اس وقت ایک اور کم قیمت ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بلیو ورلڈ سٹی، جس نے بڑے شارٹ ٹائم کے اندر راولپنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، اور بڑی کم قیمت کے اوپر وہ پلاٹ دے رہے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ان کی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ کی سپیڈ ہے وہ بلیو ورلڈ سٹی والے کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے نظریے کے مطابق، آپ کے تجربے کے مطابق کسی نئی سوسائٹی میں یا کسی نئے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کیسے کرنی چاہیے اور کس موقع پہ کرنی چاہیے؟ اس کا جو ایک نیا سیکٹر بنا ہوا ہے، ٹاپ سٹی ہے، اب یہ ایک نئی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، اب کوئی عام بندہ وہاں پر جگہ لیتا ہے، کوئی پلاٹ لیتا ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ ریزیڈینشیل میں لے یا پھر کمرشل میں، تو وہ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جو انویسٹر ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے، اس کے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس بجٹ کتنا ہے اور وہ کون سا ایریا سلیکٹ کر رہا ہے اپنی پرائس کے حساب سے۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ 1 کنال پلاٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جو مین اسلام آباد ہے وہاں پہ 1 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو 8 سے 10 کروڑ روپے کا بھی مل رہا ہے۔ پھر جیسے جیسے آپ باہر کی سائڈ پہ جاتے جائیں گے تو ایسے ایسے آپ کی پرائس جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ اور اگر ہم لوگ مین اسلام آباد میں بات کریں، پھر F10 سب سے F10 اور F8 کا ایریا سب سے مہنگا ہے، E11 ہے، F11 ہے، اس کے بعد G13 G11 کی بات کر لیں، اس کے بعد G15 سیکٹر ہے، کشمیر ہائی وے، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف آپ جائیں تو آپ کے ساتھ یہ سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں۔ اس وقت 18 ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جو 10 مرلے کا ایک ولاز ہے
وہ تقریباً 4.5 سے لے کے 5.5 کروڑ روپے کی رینج میں بنا کے دے رہا ہے، جو راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے مہنگا ہاؤسنگ پروجیکٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹاپ سٹی میں اگر بات کر لیں تو ٹاپ سٹی اس وقت 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کا 1 کروڑ پلس اس کا ریٹ ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ریزیڈینشل پراپرٹی پرچیز کرنی چاہیے یا کمرشل پراپرٹی پرچیز کرنی چاہیے، تو یہ بھی ٹوٹلی جو آپ کا انویسٹر ہے، جو آپ کا ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے، اس کے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹاپ سٹی کے بارے میں بات کر لیں تو یہاں پہ 1 کنال کا جو ریزیڈینشل پلاٹ ہے وہ آپ کو مل رہا ہے 2.25 سے 2.5 کروڑ روپے کا۔ اچھا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو 2 کروڑ روپے سے اس کا ریٹ شروع ہوتا ہے اور 2.5 کروڑ روپے تک اس کو آپ کو اچھا پلاٹ جو ہے مل جاتا ہے، جبکہ آپ کو کمرشل پراپرٹی جو ہے 1 کنال کی وہ آپ کو تقریباً 13 کروڑ روپے سے 12-13 کروڑ روپے سے اس کا ریٹ شروع ہوتا ہے اور 20 کروڑ روپے تک ریٹ ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کے پاس بجٹ کتنا ہے۔ اگر وہ کمرشل پراپرٹی میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو بجٹ بھی اسی حساب سے چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پراپرٹیز ہیں جیسے سونا ہے، سونے کی قیمت، اور اسی طرح ایک زمین ہے، اس کی قیمت۔ اب سوسائٹیز میں جو پلاٹس ہیں ان کی جو پرائسز ہیں بہت ہائی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو لوگ خرید بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا اور ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ اتنی مہنگی ترین جگہیں فروخت کرنا اور لینے والے لے بھی رہے ہیں، تو اس کے بیک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ یہ وہی ایک زمین تھی جو 50,000 روپے مرلہ تھی، اب وہی زمین تقریباً 1 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ 50,000 تک بھی 50 لاکھ تک بھی مرلہ گئی ہے اور جا رہی ہے، اور 5 مرلہ کا اگر پلاٹ تقریباً 1 کروڑ سے بھی زیادہ جا رہا ہے۔ تو اس زمین کا اس کی پرائسز کا زیادہ ہونا اور اتنے پیسے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں جو مہنگائی ہے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں، اس میں میں نے آپ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں جو ہے وہ بریف کیا ہے کہ آپ کی شارٹیج ہے اس وقت راولپنڈی میں، چونکہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کا ہے، پچھلے 17 سال سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور میں نے پیسہ کمانے سے زیادہ جو ہے نا میں نے اپنے کلائنٹس کو سروسز دی ہیں۔ میں نے اس ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے سیکھا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو مہنگائی کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ شارٹیج ہے۔ جو سی ڈی اے ہے بیسیکلی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جس کا کام تھا کہ اسلام آباد کو آگے جو ہے وہ لے کے جانا، اور اس کی جو جتنی بھی جو ہاؤسنگ کے متعلق جتنی بھی سروسز تھی وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دینی تھی، جو کہ بہت بڑا ایک ادارہ تھا، اور اس کو بنایا ہی صرف اسلام آباد کو آباد کرنے کے لیے اور نئے نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس اور یہ سارے پروسیس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، لیکن وہ رک گیا، سلو ہو گیا، کرپشن اس میں انوالو ہو گئی کہہ لیں، یا کچھ اور وجوہات تھیں، ہم لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ لیکن میں اتنا اس میں بتاؤں کہ وہ G11 کے بعد جو ہے وہ کوئی نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں بنا سکا، کوئی نیا سیکٹر نہیں آباد کر سکا۔ پرائیویٹ ٹاؤن آئے، پرائیویٹ ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑی ایک تلوار جو لٹک رہی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں۔ گورنمنٹ کے ادارے اگر پرائیویٹ سیکٹر کو سہولیات دیں، ان کو این او سیز جو ہیں وہ ٹائم کے اوپر جاری کریں، تو یہ کمی جو ہے وہ پرائیویٹ جو پارٹیز ہیں، پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں وہ پوری کر سکتی ہیں، لیکن ان کے اوپر گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بالکل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس وقت اکثریت جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں پرائیویٹ، ان کو خواہ مخواہ جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کو این او سی کے نام کے اوپر جو ہے وہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ والا کام بھی ٹھیک ہو جائے تب بھی یہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں نئے نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس وقت 4 لاکھ پلاٹس کی ضرورت ہے، 4 لاکھ گھر بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے پاس پلاٹ جو ہیں وہ 1 لاکھ ہوں گے تو وہ 1 لاکھ کے اوپر پھر بولی لگے گی۔ ایک پلاٹ کے 4 خریدار ہوں گے آپ کے، تو وہ پھر اپنی مرضی سے، جس کا پلاٹ ہوگا وہ اپنی مرضی سے پرائز کرے گا۔ تو یہ مہنگائی کی وجہ صرف یہ ہے، اور باقی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ترقی یافتہ ایک ملک ہے، اس کی گورنمنٹ امیر ہے یا غریب ہے اس کا مجھے نہیں پتہ، اس کی عوام جو ہے وہ اکثریت امیر ہے، ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے۔ میں کتنی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک پلاٹ، ایک ریئل اسٹیٹ، ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اس میں ایک پلاٹ 15 لاکھ روپے کا مل رہا تھا،
اور لوگ اس کو نہیں خرید رہے تھے. وہی پلاٹ جو ہے وہ اگلے 1 سال بعد جب 1 کروڑ روپے کا ہو گیا تو وہ لوگ پرچیز کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں نے اپنا گھر بنانا ہے, اس کے لیے ہر بندے نے ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے. اچھا, اس وقت اگر آپ کو کہا جائے جی آپ گھر لیں تو آپ کس سوسائٹی کو یا کس سیکٹر کو چنیں گے کہ جی میرا جی یہاں پر گھر ہونا لازمی ہے, یہاں پر میں گھر بناؤں گا, تو وہ کون سی سوسائٹی؟ دیکھیں اس میں بھی پھر وہی بجٹ انوالو ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ 10 مرلے کا گھر بنانا چاہ رہا ہے اور اس کا بجٹ جو ہے وہ 5 کروڑ روپے ہے تو وہ مین اسلام آباد والی سائٹ پہ جائے گا, لائک G11 ہے, G13 ہے, جو CDA کے سیکٹر ہیں جہاں پہ اسلام آباد بالکل مین قریب ہے. اور اگر اس کا بجٹ پھر جتنا کم ہوتا جائے گا اتنے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ جائے گا. میں اس وقت اگر اپنے گھر کے حساب سے بات کروں تو مجھے جو ہے وہ ٹاپ سٹی اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, کیونکہ اس کی لوکیشن جو ہے آپ کا موٹر وے, آپ کا نیو انٹرنیشنل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بالکل اس کے قریب ہے, اور مین کشمیر ہائی وے آپ کی ڈائریکٹ ہو گئی ہے مین اسلام آباد کے ساتھ, اور یہ ایک اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. سروسز بھی وہ اچھی دے رہے ہیں. اب جو سوسائٹیز ہیں ان میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. اب فرض محال آپ دیکھیے گا کہ ٹاپ سٹی کے اندر پچھلے کئی عرصے سے بہت سارے افواہیں بھی پھیلی ہوئی تھی کہ جی یہاں پر NOC کا مسئلہ ہے, یا یہاں پر بہت سارے اور دیگر مسائل ہیں جو سابقہ لوگ اس زمین کے اوپر رہ رہے تھے, اس علاقے ان پلاٹس کے اوپر جو قابض تھے ان کو پیمنٹ نہیں کی گئی, یا انہوں نے باقاعدہ سائن نہیں کی زمینیں, مطلب کہ انہوں نے آگے پرچیز نہیں کی یا قبضہ نہیں دیا. تو یہ معاملہ تقریباً میکسیمم سوسائٹیز میں ہوتا ہے, اور یہ حل ابھی ہوا ہے یہ ٹاپ سٹی کے اندر یا نہیں ہوا؟ یہ میکسیمم سوسائٹیز کی تو آپ بات نہ کریں, یہ ہر ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت جو ادارے ہیں یہ کام نہیں کرنے دے رہے, اور اداروں کی جو فارمیلٹیز ہیں یہ پوری کرنا کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بس کی بات نہیں. جو آپ کے جو بائی لاز بنے ہوئے ہیں, کوآپریٹیو لا کہہ لیں یا دوسرے, وہ آپ کے بہت پرانے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ترمیم ہونی چاہیے. ہاؤسنگ سیکٹر کو جتنی آپ سہولیات دیں گے, جتنا آپ ریلیکس کریں گے, ادارے ریلیکس کریں گے, CDA سے جو NOCs لینے ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس کو NOC دیں. اس کے علاوہ RDA راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ریلیکسیشن دے, اور یہ اس کے لیے بھی ایک بڑی جو ہے وہ حکمت عملی تیار کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اسپیشلی. ابھی تھوڑا ٹائم پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا پیکج دیا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو, کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت اچھا پیکج دیا, اس سے بہت اچھا فرق پڑا ہے. لیکن ابھی اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ NOC کے معاملات کے لیے. پلس آپ ٹاپ سٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے جو مسائل چل رہے ہیں, افواہیں چل رہی ہیں, تو یہ سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے چل رہے ہیں. میں اپنے جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں یا میرے انویسٹر ہیں ان کو میں ایک بات جو ہے وہ لازمی کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر نہ جائیں کہ کوئی فیس بک کے اوپر آپ نے کوئی بات پڑھ لی ہے کہ فلاں ہاؤسنگ پروجیکٹ غیر قانونی ہے, اس کی پوری تحقیق کریں. اور میں صرف اس وقت اسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو کامیاب ہاؤسنگ پروجیکٹ کہتا ہوں کہ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس لینڈ موجود ہے, آپ سائٹ کے اوپر وزٹ کریں. کوئی نیا اگر ہاؤسنگ پروجیکٹ بن رہا ہے نا, تو اس میں صرف اور صرف 3 چیزیں دیکھیں. نمبر 1 اس کے پاس لینڈ موجود ہے, نمبر 2 اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور نمبر 3 اس کے آنر جو ہیں اس کی کیپیسٹی ہے, اس کے پاس ویژن ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے کا یا نہیں ہے. یہ 3 چیزیں آپ دیکھ لیں. اس کی لیگل ویلیو کو بالکل مت دیکھیں, کیونکہ لیگل ویلیو کے لیے ادارے جو ہیں وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے جو آنر ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور وہ آل ٹائم جو ہے پوری لائف اس نے بلیک میل ہونا ہے. بیریا ٹاؤن آج بھی بلیک میل ہو رہا ہے. ٹاپ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں 1 کنال کا کمرشل پلاٹ جو ہے وہ اس وقت 20 کروڑ روپے کا ہے, وہ آج بھی بلیک میل ہو رہا ہے. اور کتنے آپ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ کی مثال دے سکتا ہوں. اس وقت میرے بڑے اچھے دوست ہیں چودھری سعد نذیر صاحب اور چودھری ندیم اجاز صاحب, جنہوں نے بلیو ورڈ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, اور ان کے پاس ساری لیگل فارمیلٹیز پوری ہیں. ہر فورم کے اوپر وہ جا چکے ہیں, لیکن ان سے بس ایک ہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ جی ٹوٹل پروجیکٹ کا ہمیں کتنا کمیشن دیں گے, ٹھیک ہے. تو حالانکہ وہ اس وقت بڑی سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سارا پروسیس ٹھیک چل رہا ہے, لیکن صرف وہ NOC کے روک کے بیٹھے ہوئے ان کا. تو آپ کی جو گفتگو ہم نے سنی, اور
آپ کا جو تجربہ ہے ماشاءاللہ کافی بہترین تجربہ ہے. کتنا عرصہ ہو گیا یہ ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, یا آپ اس فیلڈ میں آپ آئے ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا؟ عبدالتواب بھائی میری 18 ایئر ایج تھی اس وقت, اور جس وقت میں ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آیا, اور الحمدللہ اس وقت مجھے 17 سال ہو گئے ہیں ریئل اسٹیٹ راولپنڈی اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہوئے. تو بیسکلی آپ کا دفتر یہی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کہیں؟ جی, گونل گروپ آف مارکیٹنگ کا اس وقت جہاں پہ G15 کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے. اور اس کے علاوہ مختلف جو ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں جیسے فیصل ہلز ہے, ٹاپ سٹی ہے, بلیو ورڈ سٹی ہے, اس کے اندر ہمارے جو برانچ آفس ہیں وہاں پہ سائٹ آفس بنے ہوئے ہیں. اور لاہور میں ہمارا آفس ہے بیریا ٹاؤن کے اندر گونل گروپ آف مارکیٹنگ کا. اور اس کے علاوہ یہ میری مارکیٹنگ کمپنی ہے. اس کے علاوہ زیڈ این بلڈرز کے نام سے اور ٹاپ 10 بلڈرز کے نام سے 2 میری کنسٹرکشن کمپنیز ہیں. فیصل ہلز کے اندر جو ہے وہ ہمارے 2 کمرشل پروجیکٹس آ رہے ہیں زیڈ این ٹاور کے نام سے, جن کی اگلے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ وہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کریں گے. اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن کے اندر ٹاپ 10 ٹاور کے نام سے میرے کمرشل پروجیکٹس آ رہے ہیں. ٹاپ سٹی اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ ٹاپ سٹی کے اندر شروع کریں گے. اور اس کے بعد میرا ولاز کا پروجیکٹ آ رہا ہے 200 ولاز کا بلیو ورڈ سٹی کے اندر. ماشاءاللہ. اچھا, آپ مکان شاپ کے یوٹیوب چینل کے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں انہیں کوئی پیار اور محبت بھرا پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل جی, مکان شاپ جو ہے وہ ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے. میرے جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر بھائی ہیں میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے, گزارش ہے. میں خود جو ہے اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں, اور آج میں نے ان کو جو ہے وہ اپنا جو کمرشل پروجیکٹ ہے اس کے لیے میں نے ان کے ساتھ سائن کیا ہے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. جیسے زمین.com اس سے پہلے جو ہے وہ اس نے ہمیں ریئل اسٹیٹ جو ہم ریئلٹرز ہیں ان کو بڑا ڈسہارٹ کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے بہت اچھا ہے, نیا ہے. ہم لوگ سارے مل کے اس کو گروم کریں گے تو ہمیں بھی بزنس اس سے ملے گا, اور مکان شاپ جو ہے یہ بھی اوپر جائے گا. اور اس کے علاوہ میری جو ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ عبدالتواب بھائی سے رابطہ کریں, اور آپ کے بھی یہ انٹرویوز کریں گے. اور اس کے علاوہ جتنے میرے کلائنٹس ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مکان شاپ جو ہے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. پوری دنیا کی پراپرٹیز یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر, اگر آپ اپنا پلاٹ سیل کر رہے ہیں یا پلاٹ آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں, تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% جو ہے ایکوریٹ جو انفارمیشن ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ وہ یہاں پہ موجود ہے. بہت سارے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر, بہت ساری مارکیٹنگ کمپنیاں یہاں پہ موجود ہیں. آپ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سروسز دینے والے جو ادارے ہیں ان سے آپ کا رابطہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر. بہت شکریہ جی عبدالتواب بھائی, آپ تمام دوست اب آپ آئے, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن کرتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ ہم لوگ اپنے ایڈ بھی جتنے ہمارے کمرشل ہیں گونل گروپ آف مارکیٹنگ کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا تعاون جاری رہے گا. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے اس وقت مکان شاپ کا یوٹیوب چینل, اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پراپرٹی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چھان بین کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے, تو آپ ہمارے چینل یوٹیوب چینل مکان شاپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے خدا حافظ.